افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ، اتنا سخت لہجہ، ایک وارننگ، یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دے۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے۔ افغانستان کی حکومت کا، ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیئرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دوحہ ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں، ہمارا ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے۔ افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ، اتنا سخت لہجہ، ایک وارننگ، یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے، افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے، پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی۔ اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے، اور یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وارن کیا گیا تھا۔ پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشت گرد حملے کرتے ہیں، اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ جو ڈیفنس منسٹر ہمارے خواجہ آصف ہیں، ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہمسایوں والا سلوک نہیں کر رہا، ایک نیبرز کا جیسا سلوک ہوتا ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، ویسے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کون سے نیبرز یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہاں، اگر ہم کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں تو دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو دوسرے ان کے ہمسایوں کے تعلقات بہت ہی شاندار ہیں، لیکن جب ہم اپنی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں۔ چلے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ابھی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان وہ کنٹری کہ جس کے لیے ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہے تھے، اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے، ہم نے OIC کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائیں اور ہم نے بہت شادیانے بجائے، اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے۔ امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے آپ ان کا پیسہ، آپ ان کا پیسہ دیں، اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ، دوحہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے طور پر کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ تم کدھر سے آ پڑے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو، تم تو اس کے اندر ہو ہی نہیں۔ یہ کہا ہے انہوں نے، لٹرلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس نہج پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہ یعنی یہ ایک کہہ سکتے ہیں ہم ہیٹنگ ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ تو نہیں، یعنی ایک طرف سے کہا گیا ہے، دوسری طرف سے اس کا بہت ہی کرارا سا جواب دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے، وہاں پر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو وہ پتھر کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں، جس میں اب شاید ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم کیوں مامے بن رہے ہو، کہ دوحہ ایگریمنٹ میں تم کہاں سے مامے بن رہے ہو ہمارے، یہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے ایگریمنٹ۔ تو ایسی لینگویج اور ایسی زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دہشت گردی کے حملوں کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں ایویڈنس دیں۔ تو یہ اس کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ آپس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں، اور وہ جو بات ہے نا حملے کرنے کی اور پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے، تو یاد رکھیں کہ جو erstwhile USSR تھا وہ بہت مضبوط کنٹری تھا لیٹس پاکستان ناٹ کے گو دیئر مقابلے جنرل میں۔ صاحب، میری صرف چھوٹی سی عرض یہ سن لیجئے کہ اگر پاکستان کی جو ڈیورنٹ لائن کے اس پار جو بارڈرنگ ایریاز کے اندر کہیں پہ سیف ہیونز ہوں TTP کمانڈرز کی، TTP کی، جہاں سے یہاں پر حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے جوان اس میں اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں ملک کے اوپر، کیا پاکستان یہ رائٹ نہیں رکھتا؟ اب تو یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے پہ آ جاتا ہوتا ہے، اور اوورآل آپ کے ملک کے اندر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ صرف اگر ایک یونیلیٹرل سٹرائک کر دیں تو کیا پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں، یا یہ آپشن ہی نہیں ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو ہسٹری سے سیکھنا چاہیے، آپ کو جیوگرافی سے سیکھنا چاہیے۔ میری یہ بات نوٹ کر لیں، آپ ایک سٹرائک کریں، ایئر سٹرائک ان کے اوپر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگلے 20 سال تک آپ پھنس جائیں گے ایک ایسے دلدل میں جو کہ نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے سامنے پوری دنیا کی فوجیں وہاں سے ذلیل ہو کے نہیں نکلی۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے،
ان کے ساتھ ہمارا اس قسم کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ وہی اس کو معاملہ ملک صاحب آ گیا ہے, ہم پھر وہیں پہ آ گئے ہیں دوبارہ پھنس. میں جنرل صاحب سے اسی والے سے رہنمائی چاہ رہا ہوں. جنرل صاحب جب یہاں پہ کرزئی کی یا غنی کی جو حکومت تھی تو ہمارے ہاں یہی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھارت نواز حکومتیں مسلمان ہیں, کہ ہمیں یہ لگا کہ ایک اسلامی برادر ہماری حکومت آ گئی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جب طالبان کی کنٹرول میں ہے تو ان کی آرمی کی ٹریننگ انڈیا کر رہا ہے, تو ہم کدھر گئے؟ ہم تو وہاں چائے پی کے بڑا ایک سیلیبریشن کا ہم نے تاثر دیا تھا کہ ہم دو بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں, تو یہ کدھر, ویئر وی آر رانگ. Please like, subscribe, and share with your friends.